سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ ایک معراج ایسی ہے جو روح اور جسم کے مجموعے کے ساتھ ہے، سرکار جاگتی حالت میں جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 31 معراجیں سرکار نے بیان فرمائی، کسی کافر نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن جب سرکار نے جسمانی معراج کا ذکر کیا تو کفار نے انکار کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ جائے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر معراج میں اللہ کے نبی نے اللہ کی زیارت کی، تو چونکہ یہ سفر معراج جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ تھا، اس لیے یہ خواب میں زیارت نہیں ہو رہی بلکہ چشمان ظاہری سے زیارت ہو رہی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یاد رکھیے۔ اپنے رب کو دیکھا، کس طرح دیکھا؟ یہ رب جانے جس نے دکھایا اور وہ رسول جانے جس نے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ بروز قیامت آپ اور میں بھی دیکھیں گے، مومنین کو بروز قیامت میدان حشر میں بھی زیارت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ جنت میں تو ہر جمعے اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا۔ تو مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک و صاف، اور جب جسم نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، نہ وہ قریب ہے نہ وہ دور ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بہت قریب ہے بہت دور ہے، وہ تو اس کے رحمت کے اعتبار سے کہتے ہیں رحمت بہت قریب ہے رحمت بہت دور ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جسم ہے ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں جب ایسا ہے نہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، کس طرف رخ کر کے دیکھیں گے، اس کے لیے تو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے، اسی وقت پتہ چلے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے اپنی چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم اپنی زیارت کروا۔ جواب میں کیا فرمایا؟ لن ترانی، لا ترانی نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتا ہے لا ترانی، لا ترانی کے مطلب آپ نہیں دیکھ سکتے، لا نہیں فرمایا، لفظ لن کا استعمال فرمایا۔ لن زمانہ مستقبل میں کسی کام کی تاکیدی نفی کے لیے آتا ہے، لا ترانی کا مطلب آپ نہیں دیکھ سکیں گے، اور لن ترانی کا مطلب آپ ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے۔ سختی فرمائی لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار بڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ذرا دیکھیے اگر یہ پہاڑ ہماری تجلی برداشت کر لے تو آپ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر جلوہ فرمایا، اس پہ اپنے جلوے کی تجلی فرمائی، کوہ طور ایسا ہو گیا جیسا سرما بن جاتا ہے، جل گیا اور وہ اس کے ریزے ریزے ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت دیکھی آپ نے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، گوشت پوشت کا انسان صرف بے ہوش ہوا ہے، ریزہ ریزہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی طاقت پہاڑ کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو حقارت سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے۔ لیکن جب کمال مصطفیٰ میں نگاہ ڈالی جائے تو پھر اس کا جمال ہی کچھ اور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاحظہ فرما رہے ہیں تو نگاہ ہٹتی نہیں ہے، نگاہ بہکتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے اور عالم ہوش میں بھی رہتے ہیں۔ یہ روحانی ترقی کی کاملیت کی معراج ہے۔ میرے آقا نے چشمان ظاہری سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل امین عاجز آ گئے، رسول اللہ اب آگے نہیں جا سکتا ہوں، آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تو جبریل امین بتاتے آئے تھے، یہ پہلا آسمان، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا ہے۔ نبی ملے تو بتاتے رہے، یہ آدم علیہ السلام ہے سلام کیجئے، یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہے سلام کریں، یہ یوسف ہیں، یہ ہارون ہیں، یہ ادریس ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ ابراہیم ہیں۔ ہر جگہ جبریل امین تعارف کروا رہے ہیں۔ لوگوں کو شبہ پڑا کہ جبریل امین کا علم نبی کریم کے علم سے زیادہ ہے۔ دیکھیں نا راستہ دکھا رہے ہیں، دیکھیں نا تعارف کروا رہے ہیں، دیکھیں نا ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
ارے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جبرائیل آپ کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے، ابھی تک تو آپ راستہ دکھاتے رہے، اس کے بعد تو آپ بھی نہیں جانتے کہاں اور کیسے جانا ہے، تو میں کیسے جا سکتا ہوں، چلو واپس چلتے ہیں۔ نہیں، سرکار آگے بڑھتے چلے گئے اور جبریل امین حسرت سے سرکار کو دیکھتے رہے۔ اچھا یہ دیکھیں، میں خاص طور پہ نوجوانوں کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہت سے، ڈائریکشن سے پاک و صاف۔ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، جیسے ہماری بڑی بوڑھیاں غلطی سے کہہ دیتی ہیں جی اوپر والا جانے، نیلی چھتری والا جانے، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں جی کرم فرمائیے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا یہ منع ہوتا ہے، بلکہ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ کہے کہ واقعی اللہ اوپر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ تو اس میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے لیے سمت کا تعین کفر ہے تو ہمارے نبی کس لیے گئے تھے؟ ایک بڑا مقصد تھا اللہ سے ملاقات، اور اس کے لیے کدھر گئے تھے؟ آسمان کی طرف، ہے کہ نہیں؟ تو اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے لیے ڈائریکشن ثابت کرنا ہی کفر ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ملنے کے لیے آسمان پر گئے، آپ کو ڈائریکشن ثابت کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ سدرۃ المنتہا کا مقام دیتا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک جانے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف ہی گئے ہیں، لیکن اصل اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے سدرۃ المنتہا کے بعد، گویا کہ ملاقات ہے سدرۃ المنتہا کے بعد، جہاں جبریل امین بھی نہیں گئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں کس طرف گئے تھے؟ آگے گئے تھے، پیچھے گئے تھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، کہاں گئے تھے؟ کسی نے بتایا نہیں۔ یہ ہے اصل جو اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے، اس میں سمت ختم ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے؟ یہاں تو خود آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں 6 ڈائریکشنز ہیں نا، وہ پریشان ہے کہ کیسے بتائیں سرکار کہاں گئے تھے۔